آج مجھے سائمہ کا واقعہ یاد آ گیا جب بھائی کی شادی پر پہننے کے لیے اس کے پاس نیا سوٹ نہ تھا، لیکن تمام بہنوں کے مہنگے مہنگے سوٹ دیکھ کر اس کے دل میں بھی حسرت پیدا ہوئی کہ میرا ایک ہی بھائی ہے، اس کی شادی ہے، لیکن کسی نے بھی مجھے شادی پر پہننے کے لیے نیا سوٹ نہیں دلایا۔ شوہر نے کہا جو شادی کے سوٹ پڑے ہیں ان میں سے پہن لو، اور اس کے پاس خود بھی پیسے نہیں تھے۔ لیکن پھر اس کی قرآن پڑھانے والی باجی نے اسے ایک ایسا طریقہ بتایا، اور پھر اس کے بعد شادی میں سب سے خوبصورت سوٹ اسی ہی نے پہنا ہوا تھا۔ تو آج کے ناز سمینہ ولاگ میں میرے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم مزیدار آلو مٹر کا سالن بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سائمہ کا بالکل سچا ریئل واقعہ آپ کو سناؤں گی۔ سائمہ میری دوست ہے، اس کے بھائی کی شادی کی تیاریاں بڑی زور و شور سے جاری تھیں۔ تمام بہنوں کے شوہروں نے ایک سے ایک مہنگے سوٹ، جیولری، جوتے، بچوں کو ایک سے ایک کپڑے، لیکن سائمہ کے شوہر نے نہ تو اسے نئے کپڑے دلائے اور نہ ہی اس کی ایک سالہ بیٹی کو۔ شوہر کے حالات اچھے ہوتے تو اپنے گھر میں رکھتا، نہیں ہوتے تو ماں کے گھر چھوڑ جاتا، اور سائمہ جب تک وہاں رہتی ٹیوشن پڑھاتی تاکہ ماں باپ پر بوجھ نہ بنے۔ شادی کے دن قریب آ گئے، تمام بہنیں امی کے گھر جمع ہوئیں کہ بقایا شاپنگ ایک ساتھ مل کر کریں گے۔ سب بہت خوش تھے۔ سائمہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ شکوہ کرتی بھی تو کس سے کرتی۔ دل کے سکون کے لیے وہ اپنی دوست کے پاس قرآن کی تفسیر پڑھنے چلی جایا کرتی تھی۔ روزانہ کی طرح وہ آج بھی دوست کے پاس پڑھنے گئی تو دوست نے کہا، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ سے ہمیشہ بڑی سے بڑی چیز مانگو، اور جس طرح بچہ ضد کرتا ہے کہ مجھے چاہیے تو چاہیے، آپ بھی اللہ سے اسی طرح کہو کہ مجھے اللہ چاہیے تو چاہیے۔ اور یہ بھی اس کو کہا کہ اللہ سے ہمیشہ ناممکن چیز مانگو، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی دینا ناممکن نہیں، وہ اللہ ہیں، دنیا اور آخرت کے خزانوں کے مالک ہیں۔ بس اس بات کو سن کر وہ جب گھر پر آئی تو اس کے دل میں ایک سکون سا تھا۔ سب بہنیں کمرے میں اپنی اپنی شاپنگ دکھا رہی تھیں۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وہاں پر جا کر اس نے کمرے کو بند کر لیا، اور پھر اس نے اللہ کو مخاطب کر کے کہا، اللہ تعالیٰ، سب بہنوں کے شوہروں نے ایک سے ایک مہنگے سوٹ دلائے ہیں، اور میرے پاس تو نکاح تک میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ میں شوہر، ماں باپ، بہن بھائی کسی سے کیوں کہوں؟ میں آپ سے کیوں نہ کہوں؟ بس اب آپ نے ہی مجھے ایک اچھا سا خوبصورت سوٹ دلانا ہے، اور مجھے سوٹ آپ ہی سے چاہیے، اور میرا سوٹ ایسا ہونا چاہیے اللہ میاں کہ سب سے خوبصورت سوٹ میرا ہو، اور سب سے پیاری میں ہی لگوں شادی میں۔ بس یہ کہہ کر وہ باہر آ گئی، اور آ کر اب ٹیوشن کے بچے آئے تو ان کو پڑھانے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کی دو بہنیں اس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ باجی، آپ نے شادی کے لیے سوٹ بنائے ہیں؟ سائمہ نے کہا نہیں۔ تو اس میں سے ایک بہن نے کہا کہ یہ سوٹ میں ابھی لے کر آئی ہوں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یہ کلر مجھ پر اچھا نہیں لگے گا، تو آپ خرید لو باجی۔ سائمہ نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو اس کی بہن نے کہا کوئی بات نہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے بعد میں جب آپ کے پاس ہو تب دے دیجیے گا۔ تو سائمہ کو نے جب سوٹ کو دیکھا تو بہت ہی خوبصورت گولڈن کلر کا، ہلکی ہلکی اس پہ ایمبرائڈری کی ہوئی، بہت ہی پیارا سوٹ تھا۔ اس کے دل کو اچھا لگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں رکھ لیتی ہوں، لیکن جب میرے پاس پیسے ہوں گے میں تبھی لوٹاؤں گی۔ اس کی بہن نے کہا ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھلے تھوڑے تھوڑے کر کے دے دینا۔ اب سائمہ نے وہ سوٹ سلوانے کے لیے دے دیا، اور آپ یقین کریں شادی کے دن جب وہ سوٹ پہن کر آئی تھی تو وہ سب سے خوبصورت سوٹ اسی کا ہی لگ رہا تھا۔ اور جس دن شادی تھی تمام بہنیں بیوٹی پارلر جا رہی تھیں، لیکن اس کے پاس پیسے نہ تھے، اس نے خود ہی میک اپ کر لیا۔ لیکن جب ہال میں گئی تو لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ اس نے پارلر سے میک اپ کروایا ہے کہ خود کیا ہے۔ بس یہ اللہ کا اس پر یقین تھا، کہ اس کو اللہ پر یقین تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا اس نے مانگا ویسے ہی اس کے سوٹ کو بھی کر دیا، اور ویسے ہی اس کو بہنوں کے برابر ٹکر کا بنا دیا۔ اب اس کو اتنا اللہ پہ یقین ہو گیا کہ اب اسے کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ سے کہہ دیتی ہے، اور بہترین سے بہترین کام ہو جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی کہانی؟ بالکل ریئل سٹوری ہے۔ آپ کو بھی جب مانگنا ہو، آپ کے لیے لیسن ہے اور ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ اللہ سے مانگیں، اس سے ضد کریں،
اور اللہ واقعی دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے جیسا گمان رکھتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ویسے ہی کرتے ہیں۔ اور ریسیپی اگر اچھی لگی ہو اور کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کیجیے گا، اس سے تھوڑا مجھے اور حوصلہ ملے گا اور میں بہترین کام کرنے کی کوشش کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔